نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لي واغفر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن عرش الله تعالى، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات، آپ کی بستی میں آج پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے. مولوی جنید صاحب، آپ کے امام صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، آج اللہ کو مقدر تھا میں حاضر ہو گیا. جب حاضر ہوا ہوں تو دین کی نسبت پر آپ بیٹھے ہیں اور دین کی نسبت پر ہی میں آیا، تو دین کی کچھ بات ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں مومنین کی صفت یہ بیان کی ہے: وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب مومنین ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حق کی نصیحت کرتے ہیں، تواصوا بالحق، وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر. تو مومن کا مومن پر فرض ہے کہ جب وہ ملاقات کریں تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی بھلائی سوچیں، اور دین کی بات کرنا یہ سراپا بھلائی ہے. اور جب اکٹھے ہی دین کی نسبت پر ہوئے ہوں تو پھر تو بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے تلاوت، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس سے نفع عطا. اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بے شمار انعامات فرمائے، اور ایک ایک انعام اپنے اندر ہزار ہزار انعام رکھتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے. ہر نعمت اپنے اندر ہزار نعمت رکھتی ہے، ہر نعمت. مثلاً آنکھ ہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ ایک نعمت ہے، اس ایک نعمت میں بھی ہزاروں نعمتیں ہیں. آنکھ ہے، آنکھ کا پردہ ہے، اس کی سیاہی ہے، اس کی سفیدی ہے، اس کی پتلی ہے، اس کی رگیں ہیں، اس کی پلکیں ہیں، اس کے اندر آنے والا دماغ سے نور ہے، اس کی رگیں ہیں. علامہ حاذق نے لکھا ہے کہ آنکھ کے اندر 10 قسم کے پردے،
اور 10 قسم کی رطوبتیں دماغ سے آتی ہیں۔ جب وہ پردے کام کرتے ہیں اور وہ رطوبتیں کام کرتے ہیں تو تب قطرہ قطرہ روشنی بنتی ہے۔ ان پردوں میں سے ایک پردے کے اندر یا ان رگوں میں سے کسی رگ کے اندر اگر خرابی پیدا ہو جائے تو اسی وقت آنکھ کی یہ نعمت جو ہے وہ چھننے لگتی ہے۔ کبھی اس میں روئے اور پڑبال ہو جاتے ہیں، کبھی دکھنے آ جاتی ہیں، کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے، کبھی یہاں دیکھا جائے تو ایک باریک سا سوراخ ہے۔ اگر آنکھ میں پانی نہ آئے تو آنکھ کا بند کرنا اور کھلنا مشکل ہو جائے۔ ایک آنسو آتا ہے ادھر سے دماغ سے اور آنکھ کی اس پتلی کو ترک کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آنکھ کا بند کرنا اور کھولنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پانی زیادہ ہو جائے تو پھر یہاں کو بہنے لگتا ہے، نالی بن جاتی ہے، انفیکشن سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس فاضل پانی کو اندر حلق میں پہنچانے کے لیے اللہ نے یہاں ایک سوراخ رکھا ہے۔ وہ فاضل پانی وہاں سے استعمال ہوا حلق کے اندر چلا جاتا ہے۔ کئی بچوں کو ایسا دیکھا ہے کہ انہیں ہر وقت پانی چلتا رہتا ہے، تو ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس میں سلائی ڈالنی پڑے گی۔ یہاں کو ایک باریک سا سوراخ ہے، آپ کل کو دن میں آئینہ لے کر کے دیکھیں، یہاں ایک باریک سا سوراخ نظر آئے گا نچلی والی پلک۔ تو کتنا عظیم ہے میرا رب، اور اس آنکھ کے سلسلے میں ہی اللہ نے کتنا بڑا نظام بنایا۔ 10 پردے ہیں، 10 قسم کی رطوبتیں دماغ سے آتی ہیں، وہ سارے پردے آپس میں کام کرتے ہیں، وہ رطوبتیں اس کے ساتھ ملتی ہے، تب قطرہ قطرہ روشنی بنتی ہے۔ اور میرے رب نے یہ نظام بنایا اور اس قدر سائنٹیفک حساب سے بنایا کہ اس کو رکھا اور اس کے تھوڑا سا اندر کو رکھا۔ یہاں تھوڑی سی ہڈی ابھار دی، یہ ہڈی ابھار دی، یہ ہڈی ابھار دی، تھوڑا سا اندر کو شفٹ کیا، یہ تھوڑا سا باہر کو بھی تو شفٹ ہو سکتا تھا۔ اگر یہ خود بخود ہی بنا تھا اور کوئی بنانے والا عقل مند اور حکیم نہیں تھا تو یہ تھوڑا سا اگر باہر کو ہو جاتا تو کس قدر دقت ہو جاتی اور کتنی چوٹ لگا کرتی۔ اب بچہ گر جاتا ہے، بڑا گر جاتا ہے، عام طور پر یہاں تکلیف وہ جو ہے گھسر لگ جاتی ہے، کبھی یہاں چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی یہاں، اور آنکھ 95% بچ جاتی ہے۔ بہت ہی ویسا معاملہ ہوا تو آنکھ پھوٹتی۔ تو کتنا میرا رب کریم ہے کہ اتنی قیمتی چیز عطا فرمائی، اور اس کے رکھنے کی جو جگہ ہے، جو لگانے کی فٹنگ ہے، وہ فٹنگ اتنی شاندار ہے کہ دنیا کے انجینئر اگر اس پر غور کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کون ہے وہ جس نے اتنا سوچ سمجھ کے اس کا ڈھانچہ بنایا، اس کا اسٹرکچر بنایا اور اس کے اندر اس کو رکھا۔ اور پھر یہی نہیں، وہ آنکھ بنائی، اور آنکھ میں اگر کچھ گر جاتا ہے تو اسے پہنچانے کے لیے وہی سوراخ جو ہے، اس سوراخ سے وہ کان یا حلق میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ناک میں سرما ڈالتے ہیں، بعض دفعہ اسمد کا سرما ڈالیں جو کڑوا ہوتا ہے تو آپ کو حلق میں کڑواہٹ محسوس ہوگا۔ وہ حلق میں کیسے چلا گیا؟ اس کا حلق سے ایک تعلق کر رکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھویں بنائی، بھووں پر بال بنائے، بہت سارے گرد و غبار کو وہ روک لیتی ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ گئی تو پلکیں بنائی، پلکوں پر بھی بال اگائے، اور جو وہاں سے بچا تو وہ اسے روک لے، اور پلکوں کے بند کرنے کا ایسا آٹومیٹک سسٹم بنایا کہ آدمی نہ بھی چاہے تو بھی ایک دم پلک دب جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی، ہوا تیز لگ جائے جب بند، کوئی آندھی سے آ جائے جب ایک دم بند،
کوئی کچھ بھی ہو تو ایک دم بند ہو جاتی ہے. سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کروں یہ کام یا نہ کروں، یہ مٹھی بند کروں یا نہ کروں، ایسا سوچنے سمجھنے کی بات نہیں. آٹومیٹک سسٹم باری تعالیٰ نے رکھا. ساری ہاتھ اور پیر اٹھتے ہیں آدمی کے ارادے سے، لیکن آنکھیں بند ہو جاتی ہیں بغیر ارادے کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نادان بندہ آنکھ بند کرنے کا موقع آ رہا ہے، اس وقت میں آنکھ نہ بند کر سکے اور آنکھ کو نقصان پہنچ جائے. اس لیے اللہ نے اس کے بند کرنے کا سسٹم بنایا اور اس کا نظام آٹومیٹک دماغ کے پاس رکھا اور البندے کے اختیار سے باہر. کتنا عظیم ہے میرا رب. اور یہ سب کچھ کون سے کارخانے میں تیار ہوا؟ کون سے کارخانے میں تیار ہو سکتا ہے کسی فیکٹری میں ہوا ہو اور وہاں بہت سارے آدمیوں نے کام کیا ہو. ماں کے پیٹ میں یہ ڈھانچہ بن رہا تھا اور ماں کے پیٹ میں بھی ایک تو پیٹ ہے، پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کا پردہ، پھر پیٹ میں بھی ایک رحم مادر کا پردہ، اور رحم مادر کے اندر بھی یوں ہی نہیں ایک اور جھلی ہوتی ہے، تھیلی ہوتی ہے، اس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. وہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا جہاں کسی کا کوئی ہاتھ یا اوزار یا آلہ نہیں پہنچ سکتا، وہاں فٹ ہوا ہے. تو ایک ایک نعمت اللہ کی اتنی بڑی ہے کہ ساری دنیا مل کر کے اس نعمت کا بدلہ نہیں ڈھونڈ سکتی. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی ترقی ہو چکی، اعلیٰ درجے کی ترقی ہو چکی، بڑی بڑی چیزیں وجود میں آ چکی. میزائل ہے، راکٹ ہے، ایٹم بم ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے جہاز ہیں، آسمان پر پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، چندریان سے چاند پر جا رہے ہیں. بس سب کچھ تو کر لیا، لیکن ایک کارخانہ آنکھ بنانے کا بھی تو ہوتا. جہاں آنکھ بنائی جاتی اور پیکنگ کی جاتی اور بیچی جاتی اور لوگوں کو دی جاتی، تو کوئی ایک کارخانہ یہاں نہیں تو امریکہ میں، جس میں بڑی زبردست ترقی ہے، برطانیہ میں کہیں تو ہوتا. لیکن انسان کی عاجزی دیکھیے کہ تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم تو بن سکتا ہے، میزائل تو بن سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں بن گئی، لیکن ساری دنیا مل کر اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ کے مانند آنکھ نہ بنا سکے. ورنہ دنیا میں کوئی اندازہ نہیں. یہ انسان کی عاجزی دیکھیے اور انسان کی بیچارگی دیکھیے، کس قدر بیچارگی ہے. اور اپنی ضرورت کی سب سے بڑی ضرورت کی چیز آنکھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، آنکھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. ساری دنیا کے اندر اندھیرا، شمس و قمر، چاند اور سورج ہوں، بجلی کے قمقمے جل رہے ہوں اور روشنیاں پھیل رہی ہوں، اگر آنکھوں کی یہ بلب نہیں ہے جو اللہ کے دیے ہوئے، تو ساری دنیا اندھیر، ساری دنیا اندھیر. میرے بزرگوں، یہ اللہ کی کس قدر بڑی نعمت ہے اور انسان کی کتنی ضرورت کی چیز ہے. ایٹم بم کس کے ضرورت کی چیز؟ یہ تو تباہی لاوے. ہوائی جہاز میں سارے نہیں بیٹھتے، اپنا پیدل بھی چلے جائیں، چھوٹی گاڑیوں سے بھی چلے جائیں. ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ ہوائی جہاز ہی ہو. جب ہوائی جہاز نہیں تھا، جب بھی دنیا رہتی تھی، لیکن جب آنکھ کی کبائر کسی پہ نہیں رہا جاتا تھا. آنکھ کی ضرورت اس وقت بھی تھی، آنکھ کی ضرورت آج بھی ہے. آنکھ کی ضرورت اس وقت بھی خدا کے دینے سے ہی پوری ہوتی تھی، اور آج کی آنکھ کی ضرورت آج بھی خدا کے دینے سے پوری ہوتی ہے. یہ سارے سائنسداں اور یہ سارے علم اور عرفان رکھنے والے اور ٹیکنالوجی کے ماہر یہ آج تک ایک آنکھ تیار نہیں کر سکتے. آنکھ کا درد کیسا ہوتا ہے اور آنکھ کی تکلیف کیسی ہوتی ہے نہ ہونے کی، اسے میں اور آپ اس لیے نہیں سمجھتے کہ اللہ نے دے رکھی. کسی ایسے سے پوچھ کے دیکھیے گا جس کے پاس نہ ہو. ایک ہمارے بیچارے جاننے والے تھے، حافظ بھی تھے وہ اور نہ بھی نہ تھے، انتقال ہو گیا ابھی پچھلے کچھ دنوں. ویسے مضبوط تھے، اور وہ جو ہے ماتا میں ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی. پھر انہوں نے شادی وادی بھی کہیں کر لی تو ان کے بچے بھی ہو گئے. تو بچہ 10-12 سال کا بچہ، بڑا خوبصورت بچہ،
اور وہ جو ہے ان کی وہ اپنے ابا کے ساتھ لاٹھی لیے پھرتا تھا، تو مدرسے بھی تشریف لاتے تھے، تو وہ جو ہے وہ بیٹھے تھے، بچہ بھی ان کا ساتھ تھا۔ کوئی کہنے لگا قاری صاحب آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے، تو انہوں نے بڑی ٹھنڈی سی سانس لے کر کے کہا اگر جی ہاں کہتے تھے لوگ، یوں کہیں لوگ بہت خوبصورت۔ ان کی اس ٹھنڈی سانس کے پیچھے ان کا درد تھا، ان کا کرب تھا، ان کی تکلیف۔ دوسرے کا بچہ بھی، اور اپنے کی تو بات ہی کیا، بچہ ایسی چیز ہے کہ باپ تھکا ہارا ساری دن مزدوری کر کے جب گھر آتا ہے اور وہ بچہ ننھا سا اور اس کی طرف لپکتا ہے اور اپنی تتلائی ہوئی زبان سے اس سے بات کرتا ہے تو اور اسے چپٹ جاتا ہے، وہ اس کی شکل دیکھتا ہے تو شکل دیکھتے ہی اس کا سارے دن کا تھکان اتر جاتا ہے۔ بچہ ایسی چیز، بچے کی صورت ایسی چیز، بچہ اتنا پیارا، جب ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہوگی بچے کی کہ تمہارا بچہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے، تو قاری صاحب کے دل کے اوپر کیا چھورے سے چلتے ہوں گے، کاش میرے پاس آنکھ ہوتی اور میں بھی دیکھ لیتا اپنے بچے کو اور میں بھی محسوس کر لیتا میرا بچہ کیسا۔ تو آنکھوں کے نہ ہونے کا درد اس سے پوچھیں جس کے آنکھ نہیں، کیونکہ ہمیں آنکھ دے رکھی ہے رب ذوالجلال نے اور ابھی کوئی دقت کھڑی نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں یہ تقریر بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے اور اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ اور آنکھ کی اہمیت سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ آنکھ بنانے والی کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا ہے میرا رب اور کتنا حکمت والا ہے، کتنے حکمت والا، اس نے آنکھیں عطا فرمائی۔ آنکھ بنانا تو بڑی بات ہے، آنکھ کو سمجھنے کے لیے جب سے اب تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے ڈاکٹر ہوتا تھا ایک فزیشین، وہ ساری چیزوں کا ڈاکٹر ہوتا تھا آنکھ کا، پھر جناب والا آنکھ کے اسپیشلسٹ الگ ہونے لگے۔ اب آنکھ کا اسپیشلسٹ الگ ہے جو خالص آنکھ کے بارے میں ہی پڑھتا ہے، اور اب آنکھ کے اسپیشلسٹ کی بھی قسمیں بن گئی ہیں، پتلی کا ماہر الگ ہے، پلکوں کا ماہر الگ ہے، اس کے اندر انفیکشن ہو جائے تو اس کا ماہر الگ ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا جتنا علم کھلتا جا رہا ہے اتنی ہی اس کی باریکیاں کھلتی جا رہی ہیں، اور خداوند قدوس کی کاراگری لوگوں پہ کھلتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں اسے دیکھ دیکھ کر کے حیران۔ ایسی ہے آنکھ، تو یہ ایک نعمت نہیں، یہ ہزار نعمت ہیں، اور ہزار نعمت نہیں، اس میں 1,00,000 نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا ہے میرا رب، ایسا ہے میرا خالق، تو اس نے ایک ایک نعمت اتنی بڑی عطا فرمائی۔ تو جس نے ایسی نعمتیں عطا کر دی، جس نے ایسی نعمتیں عطا کر دی، وہ کیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے؟ ایک اندھے سے کہا جائے آنکھ تو مل جائے گی مگر تجھے روزانہ 20 رکعت فالتو پڑھنی پڑیں گی، تو آپ بتاؤ وہ اس کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ انہیں قاری صاحب کی بات ہے، بات ہوتے ہوتے وہ جو ہے وہ اور بیٹھے تھے، ہم جولی سے ہی تھے، وہ ذکر ہونے لگا۔ اب وہ گھر والی کے کپڑے لائے، انہوں نے کہا کیسے لائے؟ کیسے؟ تو کہنے لگے لال لگتے، بہو ہے وہ تو نہیں بہو ہے، لال لگتے ساتھیوں۔ انہوں نے کہا تو کسی نے کہا قاری صاحب آپ کو پتہ لال کیسا ہو؟ انہوں نے کہا سنا تو ہے، دیکھا تو ہے، مگر سنو جہاں کہ دلہن کو جو ہے لال جوڑا پہنایا جا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ بھئی لال لاتے، ورنہ دیکھا تو ہے نہیں کہ لال کیسا۔ ہائے جب روزانہ تذکرہ ہوتا ہوگا تو کس قدر افسوس ہوتا ہوگا۔ وہ جو ہیں علاقے کے تھے، گاؤں دیہات کے تھے، تو ان سے کہنے لگے قاری صاحب آپ نے اس کا جو ہے کوئی علاج ولاج کہیں سوچتے؟ وہ تھے بڑے تیز، بہت دور دور تک جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں بمبئی بھی گیا اور دلی بھی گیا اور بھی جگہ کہا،
میں نے یوں سوچا میرے پاس 10 بیگھے کوڑ ہیں، اگر وہ بھی جا کر کے مجھے آنکھ مل جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن لوگوں نے، ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ صاحب یہ ماتھا میں خراب ہوئی ہوئی، ان کی ماتھا نکلی ہوگی کبھی، ماتھا میں خراب ہوئی ہوئی ہیں، اس کا کوئی علاج دنیا کے اندر نہیں ہے، اندر کی نسیں تک خراب ہو جاتی ہیں اس کے اندر، یہ آنکھ بدلی بھی نہیں جا سکتی، بدلی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے مطلب یہ کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ میں اپنے 10 بیگھے زمین بھی دینے کے لیے تیار تھا کہ کسی طریقے سے مجھے آنکھ مل جائے، چاہے میری زمین چلی جائے۔ تو میرے بزرگوں، آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہ ہو۔ ہم تو اس لیے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دے رکھی ہے۔ تو اگر انہیں قاری صاحب کو یوں کہا جائے 10 بیگھے زمین بھی رہی تو 20 رکعت نماز جو ہے روزانہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، تو آپ خود بتاؤ وہ اس کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ بالکل تیار، لیکن ہمیں 2 دے رکھی ہے، اور صرف یوں کہا جا رہا ہے کہ فجر میں، ظہر میں 4 پڑھ لو، عصر میں 4 پڑھ لو، مغرب میں 3 ہی پڑھ لو، عشاء میں 4 ہی پڑھ لو، نہ پڑھو نفلیں وفلیں، لیکن تم آ جاؤ یہاں، حاضر ہو جاؤ جیسے کیسے ہو۔ لیکن ہم اس کے لیے بھی، شکر گزاری کے لیے بھی تیار نہیں، 2 آنکھ لیے پھرتے ہیں اللہ کی، بغیر کسی پیسے کے لیے پھرتے ہیں، اور اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا مطلب مفہوم یہ ہے، سمجھو یہ تو میری بات چلی گئی، آنکھ پر چلی تھی، آنکھ پر چلی گئی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں بہت بڑی بڑی نعمتیں، ایک ایک پر ایک مفصل گفتگو ہو سکتی، لیکن اس سارے جسم میں ایک نعمت اور ہے جس سے متعلق میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اور اسے کہتے ہیں دل۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے خود ہی فرمایا الا وہی القلب، اور یاد رہے کہ وہ اس کا نام دل ہے، دل، قلب کہتے ہیں دل۔ تو ایک تو اس حدیث کا ڈاکٹری کے اعتبار سے ہے، بھائی ساری دنیا آپ سارے جانتے ہیں اس بات کو کہ آدمی کا کان خراب ہو جائے جب بھی زندہ رہ جاتا ہے، آنکھ خراب ہو جائے تب بھی کچھ دن وہ ہو جاتا ہے، کہیں کینسر ہو جائے تو 1.5 سال پھر بھی مطلب کہ ٹرک جاتا ہے جی، کہیں گردے میں ہو جائے تب بھی کوئی ٹائم، لیکن اگر دل کے اندر اٹیک آ جائے اور پورا اٹیک آ جائے تو پھر آدمی 2 منٹ بھی باقی نہیں رہتا اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی تکڑا ہو، کتنا ہی جوان ہو، کتنا ہی مطلب یہ کہ ضرورت ہو، لیکن کچھ بھی نہیں، بس وہ جو ہے بس جب وہ ہو گیا، دل فیل ہو گیا تو سارا کا سارا فیل۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے اس کا مطلب ہے، اور ایک اس کا مطلب دینی اعتبار سے بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب آدمی کا دل صحیح ہوتا ہے اور دل کے خیالات اور دل کی سوچ صحیح ہوتی ہے، دل کے اندر اچھے جذبے ہوتے ہیں، تو پھر انسان سارا کا سارا اچھا ہوتا ہے۔ اور جب دل کے جذبے خراب ہو جاتے ہیں، دل کی جانے والے خیالات غلط ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان سارا کا سارا غلط ہوتا ہے۔ دل میں رحم آ جاتا ہے، دل میں رحم آ جاتا ہے تو کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی اجڑتے کو بسا دیتا ہے، کسی ڈوبتے کو ترا دیتا ہے، کسی دکھی کا مداوع کرتا ہے۔ اگر دل اچھا ہوتا ہے تو بات بھی میٹھی کرتا ہے، کام بھی اچھے کرتا ہے، دوسروں کو بسانے کے کام کرتا ہے، دوسروں پر رحم کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو یہی انسان بھیڑیا بن جاتا ہے، کسی پر رحم نہیں کھاتا، اس کی دبا لوں، اس پہ سے چھین لوں، یہاں سے دھوکہ دے کے کما لوں، یہاں ملاوٹ کر دوں،
اب ڈول توڑ لوں، اب اس کے جو ہے کسی اور طریقے سے دھوکہ دار سود لے لوں، اور صاحب مطلب یہ کہ دوسرے کے پیسے مار لوں، کسی یتیم کا حق دبا لوں، کسی کی طرف کو اپنی ڈول کر لوں، بس یہی خیالات رہتے ہیں، اور انسان نہیں بھیڑیا بن جاتا ہے۔ انسانوں کو دیکھا ہے، دو بھائی اور آپس میں بڑی محبت تھی، ایک ساتھ کھیلتے تھے، کسی کو چیز ملتی تھی تو اپنے بھائی کا نام لیتا تھا کہ اس کو بھی دے دو، لیکن وہی بھائی اب جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہے، تو اتنی ڈول پر اور اتنے مکان اور دیوار پر انہیں لڑتے ایک دوسرے کا دشمن ہوتے دیکھا ہے، اور ایسی دشمنیاں دیکھی ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی دشمن ہے تو یہ بھائی ہی ہے، اس کا وہ اور اس کا وہ، اس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اسے ستانا اپنے لیے کرتا ہے۔ جب دل خراب ہوتا ہے تو اپنوں کو غیر بنا لیتا ہے، دشمن بنا لیتا ہے، اور جب دل اچھا ہوتا ہے تو وہ غیروں کو بھی اپنا بنا لیتا ہے، یوں نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، یہ میرے خاندان کا ہے یا کسی دوسرے کا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ اس برادری کا یا اس برادری کا ہے، بلکہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کون سے مذہب کا ہے، وہ اگر ڈوبتا ہوا ہے تو چھلانگ لگا لے دیتا ہے اور اسے بچا لاتا ہے۔ جلتا ہوئے کو دیکھا کہ آگ لگ گئی اور کوئی عورت بڑھیا اس کے اندر رہ گئی، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے، ایک نوجوان اندر گھس گیا اور اسے اٹھا کر کے لے آیا۔ جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، انسانیت جاگ جاتی ہے، وہ سارے قسم کے لیے رحیم و کریم بن جاتا ہے، وہ سخی ہو جاتا ہے، وہ عنایت کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب دل کا رخ صحیح ہوتا ہے تو سارا کا سارا انسان کامل انسان۔ تو میرے بزرگوں، اسی لیے سرکار دو عالم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم کے اندر جو ایک دل ہے، یہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو پورا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو پورا کا پورا انسان خراب۔ جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، جب اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے تو وہ سب کے بارے میں غلط سوچتا ہے۔ کسی صاحب نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، اور وہ جو ہے اسے کچھ پلا رہا ہے اور خود بھی پی رہا ہے۔ ایک نے سوچا کہ یہ نامحرم عورت ہے، کوئی یہ طوائف ہے اور یہ شراب پی رہا ہے، اس کے اندر رنگ رلیاں مرا رہا ہے۔ اور جس کا دل صحیح تھا اس نے سوچا کہ یہ اس کی بیوی ہے اور یہ شربت پی رہا ہے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا، جو اپنی بیوی کو محبت سے ایک لقمہ کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک صدقے کے برابر ثواب دیتا ہے، چونکہ اس سے اپنی میاں بیوی کی محبت بڑھے گی۔ جب میاں اور بیوی میں محبت بڑھے گی تو دوسرے کی محبت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ پاک دامنی کا ذریعہ بنے گا، برائیوں سے بچے گا۔ جس محبت کی تلاش میں یہ ادھر ادھر جاتا ہے، وہ محبت جب اسے گھر ملے گی، رات ملے گی، تو اس کا دماغ بھی نہیں بھٹکے گا، اس کا دل بھی نہیں بھٹکے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا، اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلا دینا ایک صدقے کے برابر ثواب۔ تو سوچ کی بات ہے، جس کا دل صحیح ہے وہ اسے شرابی سمجھ رہا ہے، زانی سمجھ رہا ہے، اور جس کا دل صحیح ہے وہ اسے کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے بیوی ہے، یہ شربت ہے، محبت کا معاملہ کر رہا ہے، یہ وہ معاملہ کر رہا ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ تو سوچ جب بدل جاتی ہے تو ساری دنیا کا رنگ بدل جاتا ہے، اچھائیوں سے بھر جاتے ہیں سب، اور سب سوچ بگڑ جاتی ہے تو ہر چیز کے اندر برائیاں نظر آنے۔ تو اس لیے اب میں اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح پر بہت زیادہ زور دیا، اور حضور کے بعد اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے،
صوفیہ کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے، چاہے وہ جماعت کی لائن ہو، چاہے مدرسوں کی لائن ہو، چاہے لکھنے والے، تصنیف کرنے والے ہوں، خانقاہوں میں رہنے والے ہوں، کوئی ہو، ان سب کی محنت یہ ہے کہ انسان کے دل کا رخ صحیح ہو جائے، انسان کے دل کا رخ صحیح ہو جائے، انسان کی سوچ صحیح ہو جائے۔ انسان کا دل کا رخ اگر صحیح ہو جاتا ہے اور انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر انسانیت جاگ جاتی ہے تو پھر ساری دنیا کے اندر امن و سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور اگر مطلب یہ کہ وہ انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے تو ہر طرف افراتفری، فتنہ و فساد، بدزنی اور بے سکونی، ایک دوسرے کے خلاف سازش، اور اسی کا سارا ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، سارے بزرگان دین، اولیاء اللہ یہی سکھاتے آئے اور سارے علماء یہی سکھاتے ہیں۔ یہ محفلیں اس لیے ہیں کہ انسان کا دل کا معاملہ درست ہو جائے، اگر درست ہو جائے گا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، یہ نماز اسی لیے ہے، یہ روزہ اسی لیے ہے، یہ زکوٰۃ اسی لیے ہے۔ اب زکوٰۃ کہیں اللہ میاں کے پاس جاتی ہے، کہاں جاتی ہے زکوٰۃ؟ غرباء اور فقراء سے ہمدردی پیدا ہو، ان کا خیال ہو اور ان کی کمزوریوں کا اور ان کی ضرورتوں کا تصور ہو۔ ہم کھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو لہذا ان کا بھی تو جی چاہتا ہوگا، ان کے بھی تو بچے ہیں، غرباء ہیں۔ اس خیال سے حکم دیا کہ انہیں زکوٰۃ تو یہ دل کا رخ صحیح کرنے کے لیے نماز، اس لیے کہ میں بندہ ہوں، کتنا ہی طاقتور صحیح، کتنا ہی میں MLA، MP اور صاحب اقتدار پردھان صحیح، کتنی ہی بڑی پارٹی والا صحیح، لیکن میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں جو ہر طرح کی طاقتوں کا مالک ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ ہی کرنے والے ہیں، میری زبان بند ہے، میں وہی بولوں گا جو اللہ کہیں گے، الحمد کے علاوہ اور یہ کچھ نہیں کر سکتا، بول سکتا۔ اب یہ سجدہ کر رہا ہے، اب یہ جھک رہا ہے، اب خدا کی بڑائی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کی گیت گا رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ سارا اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے، یہ علم و ذکر، یہ کلمہ طیبہ، یہ سارا اس لیے ہے کہ انسان کے اندر خدا کا دھیان ہو، اور جب خدا کا دھیان ہو اور اپنی عاجزی کا اظہار ہو تو پھر اس کے اندر انسانیت جاگے گی، اور انسانیت جاگے گی تو یہ رحیم بنے گا، کریم بنے گا، شفیق بنے گا، بچانے والا بنے گا، عطا کرنے والا بنے گا، رحم کھانے والا بنے گا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بنے گا، بیواؤں کا خبر گیری کرنے والا بنے گا، دوسروں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا بنے گا۔ یہ سب کے لیے یہ جو ہے اچھا بنے گا۔ اور اگر دل کا رخ خراب ہوا تو صاحب پتہ نہیں یہ بھیڑیا بنے گا، اور یہ کیا بنے گا؟ بھیڑیا کیا کر سکے؟ ہلاک، کسی پہ حملہ کر کے ایک ہی کو ہلاک کرے گا، وہ اسے نہیں کھایا جانے کا اس پہ۔ اور یہ جب انسان بھیڑیا بن جاتا ہے، یہ وہ کیا لیتا ہے؟ وہ مشین گن لیتا ہے، اور ایک ہی مشین گن سے سب کو بھون کے ڈال دیتا ہے۔ تو اس نے تو بھیڑیا کو ایک مہینے میں بھی نہیں ہوتا کام جتنا یہ تھوڑی سی دیر میں کر دیتا ہے۔ جب انسان بگڑتا ہے تو یہ بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور جب یہ انسان بنتا ہے تو یہ جو ہے بگڑتوں کو اور مرتوں کو اور ڈوبتوں کو اور جلتوں کو بچا لاتا ہے، اپنا خون دے دیتا ہے، اپنا گردہ دے دیتا ہے، اور اپنے پیسے دے دیتا ہے، خود بھوکا رکھ لیتا ہے، دوسرے کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ انسان کا جب ہوتا ہے جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل صحیح ہو جاتا ہے تو دل کے سلسلے میں یہ سب کچھ سننے کے بعد اب میں دو باتیں آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ دل سے متعلق دو باتیں، ایک اپنے دل سے متعلق، ایک دوسرے کے دل سے متعلق۔ یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں سے متعلق شریعت کے اندر دو باتیں اجمالی طور پر یاد رکھیے کہ ایک تو اپنے دل سے متعلق ہے، ایک دوسرے کے دل سے متعلق۔ اپنے دل سے تو متعلق یہ ہے کہ دل کی اہمیت کو سمجھو، خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، اسی میں تمہاری انسانیت پوشیدہ ہے،
یہیں سے تمہاری عزت کے سوتے پھوٹتے ہیں. تمہارا دل ٹھیک ہوگا، تمہارے اخلاق صحیح ہوں گے، تمہاری نیک نامی ہوگی، تمہاری عزت ہوگی، لوگ کہیں بڑا اچھا آدمی. یہیں سے عزت چلتی ہے، یہیں سے محبت چلتی ہے، یہیں سے اچھائیوں کا ذکر چلتا ہے، یہیں سے لوگوں کے یہاں اشتہار پھیلتا ہے. دل کا رخ صحیح ہوگا تو سب کچھ ٹھیک. تو دل کو صحیح کرو، اپنے دل کے بارے میں فکر کرو کہ ہمارے دل کے اندر بری چیزیں نہ آئیں، اچھی چیزیں. ہمارا دل صحیح ہو جائے. ہمارے دل کے اندر غلط دل ہے ایسی چیز، اس میں اچھائیاں بھی ہمیں، برائیاں بھی ہمیں، دونوں چیزیں. اس میں بیماریاں بھی ہمیں، اس میں صحت بھی ہمیں. زندگی بھی اسی کی وجہ سے اور موت بھی اسی کی وجہ سے. تو اس لیے اپنے دل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگتا ہے. ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگتا ہے. جب دل کو زنگ لگے تو وہ زنگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور ہو. ہر چیز کے لیے سقالہ ہے. سقالہ وہ جو ہے وہ مانجنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز سے اسے صاف کیا جاتا ہے. کپڑا خراب ہو جائے تو صاف مطلب یہ کہ اسے صابن سے صاف کرتے ہیں. کوئی پینٹ وینٹ ہاتھ کو لگ جائے تو اسے مٹی کے تیل سے صاف کرتے ہیں. کسی کو اور کسی چیز سے، کسی کو اور چیز سے. سب کی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو یہ دل اگر خراب ہونے لگے، اسے زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ حضور نے خود ہی فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دل کو صاف کیا کرو، دل کے زنگ کو دور کیا کرو. اللہ کو یاد کرنا دھیان سے بھی اور زبان سے بھی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بزرگان دین کراتے ہیں، ذکر کراتے ہیں. وہ تصور کرتا ہے لا الہ، یہاں سے چلتا ہے لا الہ کہ میں نے دل کی ساری گندگیوں کو پیچھے پھینک دیا، اور الا اللہ، اللہ کا نور دل میں بھر دیا. یہیں سے چلتا ہے، گھر کو نکال کر کے لے جاتا ہے اور گویا پیچھے ڈال دیتا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی چیز، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی چیز محبت کے لائق، نہیں ہے کوئی چیز دل میں بسانے کے لائق. میں نے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کھینچی، اور کھینچنے کے بعد پیچھے پھینک دی. پھر اس میں کیا رہ گیا؟ اس میں خالی ہو گیا. اب جب یہ دنیا کی محبت سے خالی ہو گیا، اور دنیا کے لالچ سے خالی ہو گیا، یہ حسد بغض عناد کینہ سے خالی ہو گیا، اور دل صاف ہو گیا، تو پھر میں نے الا اللہ کہہ کر اس کے اندر اللہ کا نور بھر دیا. اس طریقے سے وہ ویسے بھی پریکٹس کراتے ہیں، اور ویسے بھی چلنے پھرنے میں پاک کھانا، پاک بولنا، پاک دیکھنا جب یہ کراتے ہیں تو دل تھوڑے ہی دنوں کے بعد نورانی ہو جاتا ہے. جب نورانی ہو جاتا ہے تو خدا اس کے اندر آ جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، بندے کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے. تو میرے بزرگوں، ایک تو یہ اللہ اللہ کیا کرو، ذکر اللہ کیا کرو، کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، صوب کلمہ، اس کی تسبیحات پڑھی جائیں، یا قرآن شریف کی تلاوت کی جائے. اور اگر کوئی کسی سے بیعت ہو تو اپنے پیر سے پوچھ لے، جو بھی وہ بتائیں اس کے مطابق جو ہے وہ پڑھے، تو انشاءاللہ قلب جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. تو یہ تو اپنے دل سے متعلق بات ہے، اپنے دل سے متعلق بات ہے. اور ایک بات دوسرے کے دل سے ہے. دوسرے کے دل کا بھی خیال رکھے، اپنے کا تو ہے ہی. اپنے دل کا تو خیال رکھے کہ صاف رہے، اور دوسرے کے دل کا خیال رکھے، دوسرے کا دل کا یہ خیال رکھے کہ اسے ٹھیس نہ پہنچے. چونکہ جب یہ قیمتی چیز ہے، تو اپنے لیے اپنے دل کو قیمتی سمجھ رہا ہے، تو دوسرے کے لیے دوسرے کا دل بھی تو قیمتی ہوگا. جب تو ایمان لے آیا ہے کہ اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، تو پھر یہ اس کا دل نہیں بلکہ اللہ کا عرش ہے. اگر تو نے اس میں لات ماری
تو نے اسے ہاتھ مارا، تو نے اسے ہلایا تو خدا کا عدل ہلا۔ اس سے اللہ ناراض ہوگا، اس سے اللہ کو تکلیف پہنچے گی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رنج میں آئیں گے، وہ غضب اور غصے میں آ سکتے ہیں۔ اگر اللہ غضب اور غصے میں آ گئے تو تجھے توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیں۔ میرے بزرگوں، آج ہمارے یہاں اپنے بھی دل کا خیال نہیں، دوسرے کے دل کا خیال تو کہاں سے آئے گا، لیکن اپنے دل کا کچھ تھوڑا بہتا ذاکر و شاغل ذکر کرنے والے یہاں ہیں، لیکن دوسرے کا دل دکھانے میں قطعاً پیچھے نہیں، دوسرے کا دل دکھانے میں بہت آگے آگے، دوسرے کا دل دکھانے میں بہت آگے آگے ہیں۔ جس کا چاہتے ہیں دل دکھا دیتے ہیں، جس کو چاہے گالی دے دیتے ہیں، جس کی چاہے ڈول دبا لیتے ہیں، جس کے چاہے رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، جس کے چاہے بارے میں غلط بات پھیلا دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کی بات ہے، کوئی بات ہو گئی، مگر ہم ہیں ارے دیکھا کیا ہو، وہ دیکھو کیا ہو، وہ دیکھو کیا ہو، اور کسی سے ذکر نہ کریو، اور کر بھی رہا ہے سب سے، سب سارے میں پھیلا رہا ہے۔ ارے بندے خدا دیکھ، اگر تیرے گھر میں یہ بات ہو جائے کہ سب بیٹیوں والے ہیں، بیٹوں والے ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اور خود بیچارہ بہت سمجھدار ہے، بہت اللہ والا ہے، کسی کو کچھ نہیں کرتا، لیکن اس کے بچے سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اس کے بچے سے غلطی ہو گئی، تیرے بچے سے غلطی ہو گئی، تو کیا یہ چاہتا ہے کہ تیری اس طرح کوئی بے عزتی کرے، تیری یوں افواہ اڑائے اور تیری عزت کو بے عزت کرے؟ کیا تو اپنے بارے میں یہ چاہتا ہے؟ اگر تو نہیں چاہتا تو دوسرے کے بارے میں بھی نہ کر، اس لیے کہ بہرحال وہ مومن ہے، اور مومن کا دل اللہ کا قلب، وہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کو تکلیف پہنچانے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا وہ ہے جو اللہ کا بھی خیال کرے اور اللہ کی ساری چیزوں کا بھی پورا خیال کرے، اور کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دو باتیں ہیں، ایک اپنے دل سے متعلق، ایک دوسرے کے دل سے متعلق۔ اپنے دل سے متعلق تو بات یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اپنا دل صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، تلاوت کلام پاک سے، بزرگان دین کی خدمت میں جانے سے، بزرگان دین کی خدمت میں جانے سے، ان کی صحبت سے، اس سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ اور بھی دین کی مجلسوں میں، دین کی محفلوں میں خالص نیت کے ساتھ اگر جائیں گے تو انشاءاللہ دل کی صفائی ہوگی، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے اولیاء اللہ کی مجالس کے اندر حاضری ہو، اس سے دل جو ہے وہ صاف ہوگا۔ لیکن اگر ہم وہاں بھی غلط نیتوں کے ساتھ گئے تو یاد رکھو وہاں بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مقصد تو دل کی صفائی تھی، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ اور بھائی دوسری بات میں نے عرض کی، دوسروں کے دل کا خیال رکھیں۔ مسلمان تو بڑی چیز ہے، غیر مسلم کے دل کو بھی نہ ستائیں، وہ بھی اللہ کا بندہ، کسی غیر مسلم کو بھی نہ ستائیں، کسی غیر مسلم کے کھیت میں سے گنا توڑنا، اس کی ڈول دبانا، اس کی عزت و آبرو کی طرف غلط اور ترچھی نظروں سے دیکھنا، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو خراب کرنا حرام، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں جب مسلمان انتہائی کمزوری میں اور دوسروں کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو بس اسی طرح ممکن ہے کہ اپنی طرف سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر اپنی طرف سے غلطی رہتی ہے تو پھر اپنی بہو بیٹیوں، اپنے پڑوسیوں کی، اپنی ساری کمیونٹی کی چیز جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی عزت بھی بچاؤ، دوسروں کی بھی بچاؤ، کسی کی طرف غلط ہونا، بلکہ جانوروں کا بھی خیال رکھو، جانوروں کو بھی نہ ستاؤ، کسی کتے کو بھی نہ ستاؤ، کسی بلی کو بھی نہ ستاؤ، کسی چڑیا کو بھی نہ ستاؤ، ایسی زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک دفعہ آپ یہ بتائیں کہ میری بات سمجھ میں بھی آئی یا نہیں آئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی؟
الحمدللہ اللہ سمجھنے اگر یہ سمجھ میں آئی ہے انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی. جو بات کان میں پڑتی ہے وہ پڑی رہتی ہے اور کبھی نہ کبھی اس کا اثر ضرور رہتا ہے. تو میرے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ ہوگا, آپ کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا